السلام علیکم ناظرین، مظہر رضوی اپنا یوٹیوب چینل ویوز اینڈ نیوز مظہر رضوی کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ میں ایک دن کی گیپ کے پاس حاضر ہوا ہوں آپ کے سامنے۔ بہت سی چیزیں بہت تیزی کے ساتھ ڈیولپڈ ہو رہی ہیں، جیسے میں نے کہا تھا اپنے پچھلے ویلاگ میں 2 دن پہلے کہ اگلے جو 72 گھنٹے ہیں وہ بہت ہی اہم ہیں۔ تو آپ نے جیسے دیکھا کہ دوسرے دن 12 گھنٹے کے اندر اندر ہی جب میں نے ویلاگ کیا تھا رات کو، تو اس کے بعد صبح جو ہے ایک پہلا فیصلہ آیا سپریم کورٹ کی طرف سے، بہت اہم فیصلہ تھا، وہ کہ بہت لیٹ سے تاخیر سے آیا، لیکن بہرحال آیا، ان کی مہربانی، ہمارے معزز عدلیہ کی مہربانی کہ انہوں نے فیصلہ کیا، اور انہوں نے 63A کی بڑی مفصل تفصیل کی کہ انہوں نے کہا کہ 63A کو اس کے ساتھ ملا کے پڑھیں، اس کے ساتھ ملا کے ملے۔ بہرحال ان کی جو تشریح تھی وہ یہی تھی کہ یہ ڈی سیٹ ہونا ان کو ڈی سیٹ ہونا پڑے گا، اور جو جیسا 63A میں ڈیفینیشن میں لکھا ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کے فوراً بعد آج جو اہم فیصلہ الیکشن کمیشن نے آخر اپنے دل پہ پتھر رکھ کے انہوں نے ایک فیصلہ کیا، گو کہ ان کو یہ فیصلہ بہت پہلے کر دینا چاہیے تھا، جب انہوں نے پوری دنیا نے دیکھا، میڈیا نے سب کو دکھایا، لوگوں نے دیکھا کہ کس طریقے سے وہاں پہ صوبائی اسمبلی پنجاب کے اندر لوٹوں کی خرید و فروخت جاری تھی، اور ایک ہوٹل کے اندر کبھی ایک ہوٹل میں کبھی دوسرے ہوٹل میں ان کو رکھا گیا، اور پھر ہوٹل کے اندر ہی ایک دفعہ ان کو میاں حمزہ شہباز شریف صاحب کو ایک وزیر اعلیٰ کے طور پر شو کیا گیا، اور ایک تقریب بنائی گئی کہ جس میں ان کو وزیر اعلیٰ کے طور پر پیش کیا گیا۔ پھر آپ نے سب نے دیکھا کہ کس طرح پنجاب اسمبلی کے اندر مار دھاڑ، اور دنیا میں پہلا واقعہ ہے یہ، پاکستان کی تاریخ میں میری زندگی کے اندر پہلا واقعہ ہے کہ جب پنجاب پولیس اندر اسمبلی کے اندر داخل ہو گئی، اور انہوں نے اندر آ کے ایم پی ایس کو، معزز جو اراکین چاہے کوئی بھی سائڈ کے ہوں، فلور آف دی ہاؤس کوئی بھی نہیں گھس سکتا، جیسے میں نے بہت پہلے کہا تھا کہ فلور آف دی ہاؤس پہ کوئی بھی غیر جو ممبر بندہ ہوتا ہے وہ داخل نہیں ہو سکتا، سوائے ایکسیپٹ کہ وہ جو وہاں پہ صوبائی اسمبلی کی یا قومی اسمبلی کے جو ملازمین کام کرتے ہیں، امپورٹنٹ لوگ، سب بھی نہیں، وہی داخل ہو سکتے ہیں۔ تو وہ انہوں نے پکڑ کے وہ مارا پیٹا، اور کس طریقے سے گیلری کے اندر بیٹھ کے دنیا کا انوکھا الیکشن کرایا انہوں نے کہ جہاں پہ الیکشن ہو، گیلری کے اندر الیکشن ہوا، وہاں پہ پولیس کھڑی کر دی گئی، اور اپوزیشن کے لوگوں کو، اس ٹائم کی حکومت کے لوگوں کو داخل نہیں ہونا دیا۔ بہرحال بڑا جبر کر کے انہوں نے ایک فیصلہ دیا، اور 25 منحرف ارکان اسمبلی پنجاب اسمبلی کو، جو پی ٹی آئی کے منحرف تھے، ان کو ڈی سیٹ کر دیا گیا۔ تو بڑا اہم فیصلہ تھا، اور یہ فوری طور پر آیا، جیسے میں نے بتایا کہ صرف 72 گھنٹے کے اندر اندر سب چیزیں آ گئیں، بہت تیزی سے جو ہے یہ چیزیں ساری ڈیولپڈ ہو رہی ہیں۔ جیسے میں نے بتایا کہ پہلے ان کا فیصلہ آیا سپریم کورٹ کا، پھر ابھی یہ فیصلہ، ابھی کافی سارے جو ہے جو کورٹ کے اندر کیسز لگے ہوئے ہیں، اور شاید 2-4 دن کے اندر وہ بھی بہت اہم فیصلے ہیں وہ بھی آ جائیں۔ اور اب جو آج کا فیصلہ آیا ہے، اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اخلاقی طور پر حمزہ شہباز کو خود ہی وہاں سے چلے جانا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے وزیر اعلیٰ ہاؤس، اور اخلاقی طور پر اور قانونی طور کے اوپر بھی ان کی اب اکثریت نہیں رہی، کیونکہ ابھی جو وہاں پہ ڈی سیٹ ہوئے ہیں اقلیتی اور جو خواتین کی اسپیشل سیٹس جو ہوتی ہیں، ان کی ممبران کو ابھی، کیونکہ ان کی الٹرنیٹ ہوتا ہے، جب سیٹ ڈی سیٹ ہوتا ہے یا یہ پارٹی اپنے ممبرز کو ختم کرتی ہے، یا خدا نخواستہ کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو ان کا سیکنڈ جو بندہ ہوتا ہے لسٹ میں، اس کو بنا لیا جاتا ہے۔ تو جو پی ٹی آئی کے تقریباً 5 سیٹوں کا اضافہ ہو جائے گا، اور اسی طرح مسلم لیگ نون کے اندر جو 4 بندوں نے آج سے 2 سال پہلے وہ ان سے باغی ہوئے اور ان کے ساتھ انہیں قطع تعلق رکھا، ان کا بھی ایک اہم رول ہوگا۔ بہرحال لیکن نظر یہ آ رہا ہے کہ یہاں کچھ جو ہے بہت اور کچھ ہونے والا ہے، اس سے بڑھ کر ہونے والا ہے۔ بہرحال ہاں، سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو جہانگیر ترین صاحب اور علیم خان صاحب تھے، وہ جو ہیں وہ بھی ڈی سیٹ ہو گئے، اور ان کا پورا گروپ ڈی سیٹ ہو گیا۔
تو اب جو نظر آ رہا ہے کہ ایک تو لوٹوں کی شکل میں لوٹا جو ایک گالی ہو گیا، اور اب ایک آخر تک آنے والے نیکسٹ جو بھی آئے گا، جو بھی اس طرح کی حرکت کرنے کی کوشش کرے گا وہ نہیں کر سکے گا۔ ایک تو کورٹ کا الیکشن کمیشن کا پہلی دفعہ فیصلہ آ گیا، اب یہ فیوچر کے اندر کوئی نہیں کر سکے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو عمران خان صاحب نے پبلک پریشر بنایا ہے، اور جس طریقے سے لوٹوں کی ساتھ انہوں نے لوگوں کو ایک شدید غصہ ہے لوٹوں کے لیے، تو وہ بھی جو ہے اگلے جو آنے والے وقت میں لوگ جو ہوں گے وہ یہ کوشش نہیں کریں گے لوٹا بننے کی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بتاتے چلیں کہ جو مرکز کے اندر کی کوئی حال برا نہیں اچھا نہیں ہے، مرکز کا بہت برا حال ہے۔ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ 2 ووٹوں سے وزیر اعظم بنے تھے، جس میں سے ایک ممبر قومی اسمبلی کا انتقال ہو چکا ہے، وہ صرف 1 ووٹ سے کھڑے ہیں سیٹ پہ۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ چودھری شجاعت حسین کے جو 2 ووٹ ہیں 3 ووٹ ہیں، وہ بڑی امپورٹنٹ رول پلے کر سکتے ہیں۔ اگر پنجاب کے اندر جو ہے وزیر اعلیٰ آتے ہیں، بڑے چانسز ہیں ان کے، چودھری پرویز الہی صاحب کے بڑا منجھے ہوئے سیاستدان ہیں، اگر وہ آتے ہیں الیکشن جیت کے آتے ہیں اور وہ وزیر اعلیٰ بنتے ہیں، یا کوئی اور ہی اس سے پہلے ہی کوئی ایسے معاملات جس طریقے سے ڈیولپڈ ہو رہے ہیں، تو وہ الگ ہو سکتے ہیں وہاں سے، کیونکہ حالات فیڈرل گورنمنٹ کے لیے، نون کے لیے بہت ہی خطرناک ہو چکے ہیں، باہر سے بھی اور ان کی پارٹی کے اندر بھی۔ مریم نواز، کاکان عباسی، ایسے بہت سے لوگ ہیں، جاوید لطیف وغیرہ کے شکل کے اندر، جو یہ چاہتے ہیں کہ جو بیڑا غرق ان کا آصف علی زرداری نے کر دیا، وہ آنے والی نسلیں بھی ان کو یاد کریں گے کس طریقے سے پنجاب کے اندر نون کا جو بیڑا غرق کروایا ہے۔ اس ساری سینیریو کے پیچھے اب یہ دیکھیں کہ جو حکومتیں سو کارڈ جو یہ 12 13 14 پارٹیوں کا ایک بھانمتی کا کنبہ تھا، اور انہوں نے سندھ سے سٹارٹ کیا، بلاول بھٹو صاحب جو تھے، آصف علی زرداری صاحب، جو ساری سازش کا جو مین کریکٹر تھا وہ آصف علی زرداری صاحب تھے۔ ان کو لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں، ان کی پارٹی کے لوگ، ایک زرداری سب پہ ہاری۔ تو میں سمجھتا ہوں زرداری صاحب سیاستدان تو ہو سکتے ہیں اور سازشی سیاستدان پہ طور پر بھی جمانے جائیں گے، لیکن لیڈر کہیں سے نہیں ہے۔ لیڈر وہ نہیں ہوتا، لیڈر جو ہوتا ہے وہ قوم کے لیے ایک مشعل راہ ہوتا ہے اور وہ قوم کا رہنما ہوتا ہے۔ آصف علی زرداری صاحب اپنے سندھ کے اندر ہی کچھ نہیں کر سکے، سندھ کا برا حال ہے۔ اب آپ جیسے دیکھیں کہ انہوں نے یہ کہا تھا، مرزا وہاب اور سارے لوگوں نے، ان کی بہن نے، فریال طالپور صاحبہ نے، ان کی عذرا پیچو صاحبہ نے، کہ لوگ بڑے فخر سے، اور ناصر شاہ صاحب کے لوگ جو ہیں این آئی سی ڈی لوگ باہر سے علاج کرنے پاکستان آتے ہیں۔ تو ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا کہ میں علاج کرانے، اپنا ٹریٹمنٹ کرانے امریکہ جا رہا ہوں۔ تو خدا کا خوف کریں، اگر آپ وزیر اعلیٰ صاحب ایک اسپتال نہیں بنا سکے جہاں آپ کا اپنا علاج ہو سکے، تو اللہ ہی حافظ اس کا۔ تو میں جیسے بتا رہا تھا کہ آصف علی زرداری صاحب نے اس کو لیڈ کیا، اور وہ ایک مہنگائی کا رونا روتے ہوئے سارے انہوں نے چڑھائی کی، اور معاملات کیونکہ سازش تھی پوری۔ تو آج وہ مہنگائی کہاں ہے؟ میرا سوال یہ ہے، پبلک عوام بھی پوچھ رہی ہے کہ وہ مہنگائی کہاں گئی؟ مہنگائی $182 پہ ایک مہینہ پہلے اس حکومت نے ڈالر کو چھوڑا تھا، آج ڈالر جو ہے 204 پہ پہنچ چکا ہے۔ بجلی جو ہے، بجلی کا حال یہ ہے کہ 16 گھنٹے بجلی ہے ہی نہیں، 24 گھنٹے میں سے 16 گھنٹے بجلی عوام کو میسر نہیں ہے۔ کراچی جیسے شہر کے اندر جو پاکستان کا ایک فائنینشیل انجن ہے، اور وہاں پہ یہ حالت ہے، تو لوگ بل پے کر رہے ہیں لیکن بجلی نہیں ہے، 5 6 گھنٹے کی، 8 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، اور یہ دیکھا ڈالر کہاں چلا گیا۔ بجلی جو انہوں نے، ایک تو بجلی ہے ہی نہیں اور آتی ہی بڑی مشکل سے 16 گھنٹے، دوسرا انہوں نے آتے کے ساتھ ہی 2 دفعہ بجلی کے ریٹ بڑھائے، اور ابھی کیونکہ اس حکومت کو کوئی بھی پیسے نہیں دے رہا، کیونکہ شہباز شریف صاحب اور یہ آصف علی زرداری صاحب یا جو بھی ہیں، مولانا فضل الرحمان، ان کو کوئی اچھی نظر سے نہیں دیکھتا، اور اسی لیے IMF نے ان کو جھنڈا دکھایا، وہاں سے ان کو پیسے نہیں مل سکے، اور IMF سے نہیں ملیں گے تو کوئی بھی آپ کو پیسے نہیں دے گا۔
سعودی عرب کا بڑا گانا گاتے تھے، سعودی عرب نے بھی آپ کو پیسے نہیں دیے، یو اے ای نے پیسے نہیں دیے، چائنا تو آپ سے شدید ترین ناراض ہے کیونکہ آپ امریکن بلاک میں گھس چکے ہیں، تو چائنا تو آپ کو پیسے دے، بس ان کی یہ مہربانی ہے کہ وہ انہوں نے اپنے پیسے کی ڈیمانڈ نہیں کی۔ بہت سی چیزیں اور بھی ہیں، آپ کا جو فارن ریزرو تھا وہ آج تباہی کے دانے پہ کھڑا ہے، 10 ارب ڈالر، 16 ارب، 15 ارب 24 پہ چھوڑا تھا پچھلی حکومت نے، پی ٹی آئی حکومت نے، اور آج جو ہے 15 ارب کے قریب آپ کے زر مبادلہ ایک مہینے کے اندر آپ کی دیکھیں کہ جناب 7 سے 8 ارب ڈالر کہاں چلے گئے، کدھر چلے گئے، اللہ تعالی میں چلے گئے۔ بہرحال آج اب اس میں سے بھی اب جو 10 ارب ڈالر ہیں وہ آپ خرچ نہیں کر سکتے، وہ یو اے کے اور چائنا کے اور سعودی عرب کے پیسے انہوں نے آپ کے کریڈٹ میں رکھوائے ہوئے ہیں جو آپ خرچ نہیں کر سکتے۔ یہ بڑا انفارچونیٹ ہے، ہم تباہی طرف جا رہے ہیں، اور جو کرنٹ خسارہ ہے وہ بھی بجٹ کا، بزنس اس کا امپورٹ ایکسپورٹ وہ تباہ ہو چکی ہے۔ اور آج وزیر اعظم صاحب کراچی میں رونے آئے تھے، ایف پی سی آئی کے اندر انہوں نے تقریر کی، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، میرا ساتھ دیں۔ بلکہ شرم کا مقام یہ ہے اس وزیر اعظم کے لیے جو بہت شو شاہ کرتے تھے، بوٹ پہن کے نکلتے تھے پنجاب کے اندر۔ میں چیلنج کرتا ہوں کہ اگر شہباز شریف صاحب وزیر اعظم اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کے بھائی نہیں ہوتے تو وہ یہ حرکتیں پنجاب میں نہیں کر رہے ہوتے۔ اب وہ پاکستان کی ہسٹری میں سب سے ناکام ترین وزیر اعظم کے طور پر نظر آ رہے ہیں، اور انہوں نے کل جیسے ریکویسٹ کی، اب بتائیں کہ انہوں نے اب جمہوریت کا رام ہوتے ہیں، ووٹ کو عزت دو، تو انہوں نے ایک پاکستان کے اندر انوکھی چیز کا ریت ڈالی کہ انہوں نے جناب فوج کو بھی دعوت دی کہ آپ ہمارے قیمتوں کو بڑھانے میں ہمارا ساتھ کریں اور آئیں میٹنگ میں بیٹھیں۔ تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے، یہ رونے والے ان کی چہرے جو ہیں وہ آپ دیکھیں کہ وہ نمایاں ہو چکے ہیں، عوام کے سامنے آ چکے ہیں۔ اب آپ ہم آتے ہیں کہ آج کا جلسہ ملتان کا قاسم باغ اسٹیڈیم، بہت بڑا اسٹیڈیم ہے، پاکستان کے ٹیسٹ میچ بھی ہوتے رہے ہیں وہاں پہ، بہت بڑا اسٹیڈیم، اور یہ بھی جلسہ، ہر جلسہ پی ٹی آئی کا، عمران خان صاحب کا بڑا زبردست اور تاریخی اہمیت کا بنتا جا رہا ہے۔ اس شدید گرمی کے اندر 44، 45، 46 کے اندر کل رات سے ہی لوگ عورتیں بچے جلسہ گاہ میں پہنچ چکے تھے، اور ایک میلہ کا سماں تھا، تو آج وہ جلسہ جو تھا ان کا وہ بہت تاریخی اعتبار سے ملتان کا سب سے بڑا جلسہ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ بھٹو صاحب اور 9 ستاروں کا جلسہ بھی یہاں ہوا، لیکن وہ آدھے اسٹیڈیم ہوتے تھے، اور گو کہ اب یہاں پہ سوشل میڈیا بھی ہے، لوگ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، لیکن لوگ کا ایک ہجوم تھا جو وہاں پہ جلسہ گاہ میں موجود تھا، بہت بڑا تاریخی جلسہ تھا وہاں پہ، جس سے عمران خان صاحب نے خطاب کیا۔ جیسے کہا جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اعلان کریں گے مارچ کا اسلام آباد کی طرف، تو ہمیں کچھ ایسا نظر آ رہا ہے کہ ایک تو سب سے بڑی وجہ جو بنی ہے وہ یہ ہے کہ 2 دن پہلے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا لوٹوں کے بارے میں، اور جو ہے آج جو ہے الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا، اور تو اس سے پہلے حکومت میں سپریم کورٹ کا ایک اور سوموٹو ایکشن بھی ہوا تھا، جو آپ کو بتاتا چلوں کہ کس تیزی کے طریقے سے ساتھ آئے یہ لوگ، اور آتے کے ساتھ ہی انہوں نے اور اکھاڑ پچھاڑ بیوروکریسی میں کی، خاص طور پر جو تفتیشی ادارے ہیں نیب کے اوپر شبخون مارنے کی کوشش کر رہے تھے اور کر رہے ہیں۔ ایف آئی اے کے اندر ڈی جی کو چینج کیا گیا، اور ڈاکٹر رضوان کی موت کا سب کو پتہ ہے، میں دہرانا نہیں چاہتا، تو اس کو ایک سوموٹو ایکشن لیا ایک نوٹ کے اوپر، جو جسٹس مظاہر اکبر نقوی صاحب جو تھے وہ تفتیش کر رہے تھے پچھلی ساری منی لانڈرنگ شہباز شریف اور شریف فیملی کی، تو انہوں نے ایک نوٹ بھیجا چیف جسٹس کو، رات کو انہوں نے سوموٹو ایکشن لیا، اور انہوں نے اب تمام ریکارڈ جو تھا جو ہے تفتیشی اداروں کا، ایک تو انہوں نے پابندی لگا دی، کوئی ٹرانسفر پوسٹنگ نہیں ہوگی، اور جو ہو گئی ہے وہ بھی رول بیک کر دی انہوں نے، اور تمام ریکارڈ کو انہوں نے سیل کرنے کا حکم دے دیا۔ تو یہ ایک جو ہے ان کے اوپر ایک بہت زبردست پہاڑ گرا ہے مسلمین نون اور ایسے کرپٹ لوگوں کے لیے، زرداری وغیرہ کے لیے، کہ جنہوں کی خواہش تھی کہ
وہ آ کے سارے ریکارڈ کو ٹیمپر کریں اور افسران کو، اچھے افسران، ان کی حرکت سے تمام ایجنسیوں کے لوگوں کے اندر کھلبلی مچ گئی تھی اور اچھے افسر جو ہے ناامید ہو چکے تھے۔ اب ان کا مورل بڑھ چکا ہے، اب ٹرانسفر پوسٹنگ بینڈ لگ چکا ہے اور اب ریکارڈ جو ہے ان کو سیل کر دیا گیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ، اور کچھ میرے ذرائع نے بتایا ہے کہ عمران خان صاحب جب ملتان جلسے میں پہنچے ہیں اس سے پہلے ہی ان کے معاملات جو ہیں بہت فاتحانہ انداز میں ان کی معاملات مان لی گئے ہیں۔ ان کا معاملہ یہی ہے کہ فوری طور پر الیکشن کرائے جائیں، جو کہ ان لوگوں کا جو آج حکومت میں ان کا یہی کہنا تھا، اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن جو ہے یہ الیکشن کمیشن سے نہیں ہوگا۔ تو ان کی تمام باتیں مان لی گئی ہیں، اور یہ 2 دن کا جو گیپ کیا اور انہوں نے جو اپنی کور کمیٹی کا اجلاس پشاور میں رکھا ہے، یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ اتوار کو انہوں نے کہا ہے کہ میں 25 اور 29 کے درمیان کال دوں گا۔ تو یہ امپورٹنٹ جو ہے 2 دن بیچ میں رکھے گئے ہیں کہ کہیں سے ان کو میسج آیا ہے کہ ایسی کوئی صورتحال ہے، گارنٹی دے دی گئی ہے ان کو، شہباز عمران خان صاحب کو، کہ قوم جو ہے وہ الیکشن کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ اور اب تو آج کی ایک اور اہم خبر بھی ہے کہ نواز شریف صاحب نے بھی جو عندیہ دے دیا ہے کہ الیکشن کی طرف جائیں۔ اس سے پہلے مریم نواز نے کھلے جلسوں میں، پریس کانفرنس میں، شاہد خاقان عباسی نے اور دوسرے لوگوں نے بھی یہی کہا کہ ہمیں فریش مینڈیٹ کی طرف جانا چاہیے۔ اور جس صورتحال سے ملک گزر رہا ہے تو ان لوگوں سے سنبھلنا نہیں ہے۔ اس میں صرف فائدہ ہے وہ آصف علی زرداری صاحب جو بدلہ لینا چاہتے تھے، شہباز شریف فیملی سے اپنا پچھلا سارا بدلہ اتارنا چاہتے تھے، وہ شاید انہیں کافی حد تک لے لیا ہے۔ اور اس سارے کھیل کے اندر جو ہے دیکھیں کہ آصف علی زرداری صاحب کے صاحبزادے جو ہیں بہت کم عمر ایج میں ہیں اور ان کی کوئی اتنی صلاحیت بھی نہیں نظر آتی، اور وہ جس طرح وہاں پہ ان کا ایکشن ہوا ہے، کس طرح وہ ہاتھ باندھ کے کھڑے تھے اپنے ہم منصب کے ساتھ، یہ بڑا توہین آمیز ان کا عمل تھا۔ گو کہ پیپلز پارٹی کے لوگوں نے کہا یہ تہذیب ہوتی ہے، تہذیب ایسے نہیں ہوتی، آپ اپنی جو طور طریقے کے ساتھ کھڑے ہوں، اور آپ کے ہم منصب تھے۔ اس کے ساتھ دیکھیں وہ اپنے بیٹے کو بنا چکے ہیں، شہباز شریف صاحب اپنے بیٹے کو وزیر اعلیٰ بنا چکے ہیں، کیونکہ وزیر اعلیٰ نہیں رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فضل الرحمان صاحب نے اپنے بیٹے کو جو ہے وزارت دے دی۔ تو انہوں نے اپنے کام دکھا دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید اب ان کو گارنٹی مل چکی ہے، اور میں نے جیسے کہا تھا 72 گھنٹے بہت اہم ہیں۔ 72 گھنٹے سے پہلے ہی دیکھیں پنجاب کا اور لوٹوں کا اور سپریم کورٹ کا سوموٹو ایکشن آ چکا ہے۔ قوم کی جو نا امیدی تھی وہ شاید اس کے بادل چھٹ رہے ہیں اور کوئی اچھائی کی طرف آئیں گے۔ اگر الیکشن ہوگا، الیکشن کے دوران جو الیکشن کا جیسے ہی اعلان ہوگا، آپ دیکھیے گا کہ پاکستان میں انشاءاللہ اسٹیبلٹی بھی آئے گی اور حالات بھی بہتر ہوں گے۔ تو ہم جب تک کے لیے میں اجازت چاہوں گا، اس سے پہلے کہوں گا آپ سے پھر ریکویسٹ کروں گا کہ میرا چینل ویوز اینڈ نیوز مظہر رضوی کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور شیئر کیجیے، اور کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کیسا پروگرام رہا۔ انشاءاللہ ہم کل اور مزید خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے، سندھ کے بارے میں بتائیں گے کیا صورتحال ہے۔ تو جب تک کے لیے مجھے مظہر رضوی کو اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔